انصاف اور قانون، انصاف اور اصول، انصاف اور زندگی، انصاف اور ترقی، بے انصافی اور انصاف، انصاف اور احسان۔ جو شخص، جو قومیں انصاف اپنوں کے ساتھ نہیں کرتی، جو انصاف نہیں کرتی، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا گول ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ انصاف ہو، تو آپ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیجیے۔ انصاف کی کرسی بیٹھا شخص اگر بے انصافی کرے گا، اگر ناانصافی کرے گا، تو وہ بے انصافی کا زہریلا پودا معاشرے میں اور اپنے زندگی میں بوئے گا، خود بھی وہ زہر کاٹے گا اور اپنے بچوں کو بھی زہری دے گا۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو، میرا رویہ جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں، میں اپنے رویے پہ غور نہیں کرتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ، خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب میری عزت کریں۔ یاد رکھیے، عزت اگر چاہیے تو آپ دوسروں کی عزت کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ ہو تو آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوست یار ہمارے ساتھ لوئل ہوں، وفادار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لوئل ہوں، ہم وفادار ہوں، ہم سچے ہوں، تبھی سچائی ہمیں ملے گی۔ جیسے ہم ہوں گے، جیسا ہمارا رویہ ہوگا، ویسے ہمیں لوگ ملیں گے۔ ناانصافی، بد انصافی، معاشرے میں ظلم، بے انصافی کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسرے کو موقع دیجیے، مگر ناانصافی مت کیجیے، اس لیے کہ ناانصافی کرنے کے نتائج نہایت بھیانک اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نزدیک بھی۔ ناانصافی، بے انصافی زہر قاتل ہے۔ جس نے بھی ناانصافی کا پودا بویا وہ خود ناانصافی کا شکار ہوگا، آج یا کل۔ انصاف کیجیے، انصاف پائیے۔ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا کبھی بھی سکھ چین سے زندگی نہیں گزار سکتا، دین دنیا دونوں برباد کرتا ہے۔ ناانصافی بہت بڑا گناہ ہے۔ عدالتوں میں ناانصافی، گھروں میں ناانصافی، بازاروں میں ناانصافی، دو گروہ کے ایگریمنٹ میں ناانصافی، وعدوں میں ناانصافی، رشتوں میں ناانصافی، دوستی میں ناانصافی، رشتہ داروں میں ناانصافی، پڑوسیوں میں ناانصافی، اسکولوں میں ناانصافی۔ آج ناانصافیوں کا رونا رونے والے، ان کے یہاں ناانصافی، دل میں ناانصافی، نیت میں ناانصافی، ارادے میں ناانصافی، معاملات میں ناانصافی، ناانصافیوں کا میلہ۔ کون انصاف کا متلاشی، کون جو بے انصاف نہیں۔ آج انصاف کا مفہوم، انصاف کا معنی ہی بدل چکا ہے۔ انصاف اور ناانصافی دونوں ایک چیز، جب تک کسی کو موقع نہیں ملے تب تک وہ انصاف کا رونا روتا ہے۔ زندگی کا اصول جس میں آپ کے دل کو سکون ملے اور جو حق ہو، اور یہ اصول جسے رب ناراض نہ ہو اور آپ کے اصول سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ خلق خدا سے محبت کیجیے، رشتہ داروں سے دوستی کیجیے، دوستوں سے رشتہ داری کیجیے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ اصول بنائیے، محبت سب سے، نفرت، غیریت، بیگانگیت کسی سے نہیں۔ زندگی مختصر ہے، اصول بنائیے کہ اچھائی اپنائیں گے، اچھائی کی بات کریں گے، اگر کوئی نہ مانے تو مسکرا کر پھر آگے کی راہ لیں گے، تیاری کریں گے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، اس سے رب راضی جگ راضی۔
اخلاق، مینر، رویہ، اپنے اخلاق کو اپنی پہچان بنائیے۔ دراصل ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں سب اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں اور کسی کا ہم برا نہیں کر سکتے۔ اپنے رویے سے اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق پر توجہ دیجیے۔ گڈ مینر، گڈ بیہیویئر، گڈ کیریکٹر کا ہر وقت مظاہرہ کیجیے۔ ذہن میں، دل میں، دماغ میں کہیں پہ منفی خیال نہ ہو، چونکہ منفی خیال یعنی نیگیٹو تھنکنگ انسان کے رویے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر، نہیں پتہ کب یہ چراغ گل ہو جائے، نہیں پتہ کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اپنی عبادت اپنی ذاتی بات ہے، لیکن اخلاق ہماری پہچان، گڈ بیہیویئر، اچھے اخلاق، مینر، رویہ ایسا ہو جس سے میرا دل خود مطمئن ہو۔ اپنے رویے پہ توجہ دیں، اپنے دل پر توجہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے مینر کا، اپنے رویے کا، اپنے اخلاق کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی ہماری آپ کی پہچان ہے۔ کبھی سختی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ جتنا بلند اپنے اخلاق کو رکھیں گے اتنا ہی خود کو ہی فائدہ پہنچے گا، خود کو بھی سکون ملے گا، ہمارے بال بچے، ہمارے عزیز و اقارب سب پر اس کا مثبت اچھا پازیٹیو اثرات رونما ہوں گے۔ گڈ پیپل، گڈ بیہیویئر۔ اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھیے، محبت کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، جو بھی کچھ آپ کے بس میں ہے وہ اس کے ساتھ سرو کیجئے۔ سروس گڈ، اچھا سروس کیجئے، اچھا رویہ، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ کیجئے۔ اپنے سے کمزور میں سب سے زیادہ خیال اپنی بیوی کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی بیٹی کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی ماں کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی بہن کا رکھیں۔ لڑکی بہت نازک دل کی ہوتی ہے، یہ بہت محبت کرنے والی بچی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ یہی ہماری بہترین رویہ کی مستحق ہے، یہی ہماری بہترین سلوک کی، برتاؤ کی مستحق ہے۔ اپنا رویہ، اپنا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار رکھیں، خصوصاً ماں، بہن، بیٹی۔